اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم آج کے جشن کا آغاز کرتے ہیں۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وطن دوست فورم کے صدر ملک آصف محمود صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سٹیج پہ اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہیں۔ جناب ملک آصف محمود صاحب۔ دوسری ہماری آج کی میزبان ہیں چیئرمین پاکستان یوتھ لیگ والنٹیئر فورم مسز عفت رؤف صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں۔ آج کے جو ہمارے اس محفل کے دلہا ہیں، جو پچھلی کرسیوں میں لالا حنیف اور میجر مان اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی کرسی پہ بیٹھے۔ جناب آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر وحید احمد۔ تشریف رکھیں۔ تلاوت کلام مجید کے لیے جناب حافظ علی رضا چشتی صاحب سے ملتمس ہوں جو صدر پاکستان یوتھ لیگ ہیں، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے ذہنوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ نعت کے لیے صاحبزادی تمکنت رؤف امیر جو جنرل سیکرٹری ہیں صدر پاکستان یوتھ لیگ کی، ان سے ملتمس ہوں کہ نعت کے لیے تشریف لیں۔ صلی علی نبی یہ نام صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود
آفتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میری نماز کا امام تیرا قیام بھی جا تیرا سجود بھی جا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پروگرام کی جو ترتیب تھی وہ ہم نے کچھ اور بنائی ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک ترتیب دی ہے، تو میں ان ڈاکٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر وحید احمد۔ شکریہ۔ اب تو بعد دوستوں میں امان صاحب آگے آ جائیں۔ السلام علیکم۔ جناب ملک آصف محمود صاحب
حفیظ اللہ بادل، عفت صاحبہ، جناب زید گل خٹک صاحب، طالب انصاری صاحب. میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں سے سب کے میں نام لوں، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا. تو ابھی بادل سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ یہ کوئی مشاعرہ تو ہے نہیں یا تقریب جس طرح کی ہوتی ہے کہ حفظ مراتب پہ تو لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والے ہو جاتے ہیں، اور وہ خام خواہی ہے یہ تقدیم اور تاخر والی بات. لیکن یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے، ایک سیلیبریشن ہے، سارے دوست احباب بڑے دل کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں صرف یہاں پہ حاضر ہوا تھا شکریہ ادا کرنے کے لیے. ہمارے ہاں یہاں پہ ہمارا کچھ من حیث القوم مزاج جو ہے وہ اداسی کا ہے. ہم مغموم رہنا بڑا پسند کرتے ہیں، اور ٹریجک فلموں کے ہیرو ہیں جن کو بھی دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اداس گانوں میں اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے. تو بے وجہ اداسی کی خیر مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اتنی سمجھ ضرور آتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو اس کو منا لینا چاہیے، بلکہ خوشی کو کھینچ کے اپنے پاس لانا چاہیے زبردستی، کیونکہ خوشیاں یہاں پہ ہیں بہت کم. تو یہ بھی اس طرح کا ایک موقع ہے کہ دوست صاحب آپ نے، خاص طور پہ آصف محمود صاحب نے، بادل نے اور عفت صاحبہ نے یہ اہتمام کیا کہ دوست صاحب آپ یہاں پہ جمع ہوں اور سالگرہ منائیں. تو اس میں میں خاص طور پہ جان عالم یہاں پہ ابھی اپنا اظہار خیال کریں گے، اور زید گل خٹک صاحب کو خاص طور پہ یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی بابرکت ایک ہستی ہیں، وہ یہاں اپنا خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ فورم اوپن ہے، جو بھی آنا چاہے جو مرضی کہے، بلکہ کہے تو اچھا ہے کہ ملک صاحب مسکرا رہے ہیں، میرے خیال انہوں نے کچھ کہنا ہے. تو اس میں کوئی تکلف والی بات نہیں ہے. میں پہلے حاضر ہونے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ہماری بہت سارے دوستوں کی بڑی پرانی یادیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. میں یہاں واہ کینٹ میں سن 1990 میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی، اور میں 3 سال یہاں پہ رہا تھا، سن 1990 سے لے کے اور 93 تک. اور وہ بڑا ہی یادگار دور تھا. اس میں میرے علاوہ ملک سعید صاحب یہاں پہ تھے، مبارک شاہ یہاں پہ تھے، رؤف امیر یہاں پہ تھے، بہت سارے دوست احباب جنہوں نے ادب کے میدان میں بہت کام کیا ہے، شاعری کے میدان میں، افسانے میں. سریر خامہ بھی اسی دوران یہاں پہ بنی تھی. واہ کینٹ جو ہے یہ ایک ادبی مرکز ہے، ہمیشہ سے یہ ایک ادب کا گہوارہ رہا ہے. یہاں بہت بڑے بڑے نام آئے ہیں جنہوں نے ادب کی میں ایک درخشاں ستاروں کی طرح بھی جگمگاتے ہیں. اور یہ کبھی بھی خطہ لکھنے والوں اور ادیبوں سے خالی نہیں ہوا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے بہت خوبصورت لکھنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بہت سارے دوست احباب جن کے ساتھ پہلے سے دوستی ہے، شمشیر حیدر صاحب آئے ہیں، عارف صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے دوست وہ واہ کینٹ سے یہاں تشریف لائے ہیں. اسی طرح دور دراز سے حنیف صاحب ہیں، امان ہیں، جان عالم خاص طور پر تشریف لائے ہیں، واحد سراج صاحب بھی ابھی آئیں گے. تو ناصر ہیں، اور اپنا ارشد ملک صاحب ہیں، بہت سارے دوست احباب، اماد اظہر. ابھی کچھ لوگ رستے میں ہیں کیونکہ وہ چونکہ ٹریفک کے پرابلمس ہیں آج کل پنڈی میں، اس وجہ سے سارا اسلام آباد اور پنڈی جو ہے وہ اس کی ٹریفک کے مسائل ہیں. تو میں صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ میری درخواست پر، میرے دوست احباب کی درخواست پر یہاں پہ تشریف لائے. وہ دوست جو کہ یہاں پہلی بار آئے ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ فیض احمد فیض ہال جو ہے یہ جناب آصف محمود صاحب کی ملکیت ہے.
اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ ہال ادبی اور سماجی جو خدمات ہیں، جو فنکشنز ہیں، ان کے لیے مختص کیا۔ یہ فی زمانہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی اپنی پراپرٹی کو ان کاموں کے لیے صرف کر دے، تو میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ادب کی اتنی زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ وہ ایک سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، وہ سیاسی رہنما ہیں، لیکن بہت کم سیاسی رہنما ہوتے ہیں جو کہ ادب کی سرپرستی بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ وہ پارٹی میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے اتنی محبت سے نوازتے ہیں، اور وہ سلسلہ جو جان عالم نے شروع کیا تھا وہ ماشاءاللہ چل نکلا ہے، اور میرے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ اس ایک بہت ہی معتبر حال میں میرے نام کا ایک گوشہ بنایا گیا ہے، جس میں کہ ہم ایک لائبریری کا قیام کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان میں سے بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ صاحب کتاب ہیں، تو ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی کتابیں بھی ساتھ لے کے آئیں۔ وہ اپنی کتابیں لے کے آئے ہیں، وہ اس لائبریری کا حصہ بنیں گی، اور آہستہ آہستہ یہ جو لائبریری ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی۔ جب آپ آئندہ تشریف لایا کریں گے یہاں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتابوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں ابھی بھی اس میں بہت نادر اور نایاب کتابیں ہیں۔ اس کی جو شروع کی کلیکشن ہے اس میں نثر اور شاعری کے علاوہ ادب کی تاریخ کی بہت نادر کتب اس میں شامل ہیں۔ عالمی ادب بھی ہم نے اکیڈمی آف لیٹرز سے شروع کیا تھا، اور پھر مختلف جو کتاب گھر ہیں جیسے ارشد ملک صاحب کا راولپنڈی میں ہے بک شاپ، بک سینٹر پبلشنگ کا ادارہ، تو اس طرح ہم نے مختلف جو اساتذہ کی کلیات ہیں اور اس طرح کی کتابیں، تاکہ یہاں پہ ہم ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک پڑھنے کی جگہ بنا سکیں، جہاں کے نوجوان خاص طور پہ تشریف لائیں اور وہ کتابیں پڑھیں۔ میں مختصراً آپ تمام دوست احباب کا جو کہ یہاں میری محبت میں، میری درخواست پہ یہاں تشریف لائے، ان کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ویسے تو عموماً جو سالگرہ ہے وہ تو ایک مخصوص انداز میں منائی جاتی ہے گھروں میں اور مختلف پارٹیز میں، لیکن یہ سالگرہ اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ یہاں پہ ایک کتب خانے کا، ایک لائبریری کا افتتاح آج ہو رہا ہے، جو کہ ایک میرے خیال میں صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی تعداد کتابوں کی بڑھتی رہے گی۔ ہمارا تعلق جو ہے خاص طور پر نئی جنریشن کا تعلق کتاب سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے، موبائل سے زیادہ ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم مرکز ہوگا جہاں پہ بیٹھ کے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے وہ جو سٹینڈرڈ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں مقرر جناب آصف محمود صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے پیارے حفیظ اللہ بادل کا بہت شکریہ، عفت صاحبہ کا، کہ ان 3 تنظیمیں جو ان کی ہیں ان کے تعاون سے یہ عزت افزائی مجھے ملی۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی وہ سر والا ٹائم نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ جناب اب کیپٹن عمر فاروق صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور اپنی مختصراً گفتگو میں جو ہے وہ، بلکہ مختصراً گفتگو جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہمارے اس معاشرے میں یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے پچھلے کچھ 25-30 سالوں میں 8000 دہشت گرد
बनकर अफगानिस्तान में गए और इस मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आज की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अफगान हुकूमत ने कहा कि 100 खुदकुश हमलावर हमारे पास हैं, जो उन्होंने इंटेलिजेंस ज़राए से धमकी दी है कि हमारे पास 100 सुसाइडल्स रेडी हैं पाकिस्तान के। इसीलिए आज आपने देखा होगा सिक्योरिटी बीफ अप है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लैकनेस है, डेफिशिएंसी है कि एक नौजवान उठ के अपने मुल्क के ऊपर अटैक करने या दहशतगर्द बनने की तैयारी में कन्वर्ट हो जाता है। उस डेफिशिएंसी या लैकनेस में एक फैक्टर ऐसी महफिलों का ना होना भी है। जब ऐसी महफिलें होती हैं जिनका नाम ही अदब से रिलेटेड है, अदब, एहतराम, जो रेस्पेक्ट है, और इन चीज़ों के साथ जो कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, जब ये चीज़ें माशरे में होंगी तो कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा। कोई 8,000 पाकिस्तानी तालिब जाके अफगानिस्तान में नहीं बैठेंगे कि वो इस मुल्क के ऊपर अटैक कर सकें, या कोई 100 पाकिस्तानी तालिबान की धमकी हमें अफगान हुकूमत नहीं देगी कि आपके अपने 100 बंदे रेडी पड़े हैं हमारे पास अटैक करने के लिए। तो आसिफ साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि माशाअल्लाह वो वही डॉक्टर वहीद साहब जैसी हस्तियाँ जो नाबगए दहर हैं, जो अजीम हस्तियाँ हैं, जो कभी कभार दुनिया में आती हैं, जो राइटर होता है, जो कलमकार होता है। कलम कहती है मैं जंगल की जड़ हूँ, घर पकड़े कोई तो मोती की लड़ हूँ, कलम की क्या करूं मैं तुझसे बड़ाई, कलम की जद में है सारी खुदाई। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली कैपेबिलिटीज होती हैं, जो किसी के ऊपर इंटेलेक्ट जो है वो बेस्टोर्ड अपॉन होता है। तो अल्लाह ताला ने इनको नवाजा हुआ है डॉक्टर साहब को, और जो यहाँ पर शायर और अदीब हज़रात बैठे हैं कलमकार, इन जैसी महफिलों को जारी रहना चाहिए, और इन जैसी हस्तियां जो हैं उनके साथ दिन मनाने का ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अदब और इल्म की महफिल जो हैं दे शुड कंटिन्यू, ताकि गैप्स ना बने, ताकि डेफिशिएंसी ना बने और लोग दहशतगर्द ना बने। थैंक यू। खातिन हज़रात, ये हफीजुल्लाह बादल साहब ने मुझे मुश्किल में डाल दिया कि मुझे एक साहब को यहाँ मंच पर बुलाना है, माइक पर उनका तारुफ भी पेश करना है। असल में जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ मैं, उनका तारुफ इतना वसी है, इतना बड़ा है कि मैं इतनी सी मुख्तसर सी नशिस्त में उनका मुकम्मल तारुफ नहीं करा सकता। नामे नामी है ज़ैद गुल खटक, नहायत मुनकसर मिजाज हैं, उलूम इस्लामिया के माहिर हैं, और यूँ समझिए कि गैर मुतशद्दिद आलिम हैं। सुन्नियों के यहाँ भी नहायत इज़्ज़त एहतराम से देखे जाते हैं, और शिया मकतब फ़िक्र के लोग भी इन्हें अपनी मजालिस में बुलाते हैं। अगर किसी ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जीता जागता किरदार देखना हो तो अल्लामा ज़ैद गुल साहब का दीदार कर सकता है। अगर कोई साहब इनकी महफिल में बैठे तो वो दिल गुदास लेके उठेगा। अभी उमर फारूक साहब ने दहशतगर्दी का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लामा ज़ैद गुल खटक जैसी हस्तियाँ अगर इस माशरे में मौजूद हों तो यहाँ दहशतगर्दी पैदा नहीं हो सकती। यहाँ पर अदब व एहतराम, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया फ़रोग़ पा सकता है। अल्लामा ज़ैद गुल खटक का एक इख्तिसास ये भी है कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर से पॉलिटिकल साइंस में MA किया। उलूम इस्लामिया से तभी मैलान था, तभी रुझान था इनका, वहाँ पर उसी कॉलेज से फिर मज़ीद तहसील इल्म की। लिहाजा हम ये इख्तिसास बहुत अहम है कि आज की इस मजलिस के मीर जो हैं डॉक्टर वहीद अहमद साहब के, ये हम मदरसा भी रहे और हम जमात भी रहे। तो ये एक इनके लिए बड़ी खुसूसी बात ये भी है। तो इन्होंने डॉक्टर वहीद साहब का इसरार था कि अल्लामा ज़ैद खटक को मैं लेके आऊँगा, बल्कि इन्होंने खुद भी दावत दी कि आकर इनके बारे में कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। तो अल्लामा ज़ैद गुल खटक साहब को दावत देने से पहले एक बात बताता हूँ कि जब ये POF में मुलाजिम थे तो मुझे इनके दफ्तर में जाने का मौका मिलता रहता था। ये इस कदर मतलब ये कि मुनकसरुल मिजाज शख्स हैं कि ये अपने मातहतों को भी ऐसे बुलाते थे जैसे ये उनके अफसर नहीं हैं, बल्कि मातहत इनके अफसर हैं। अल्लामा ज़ैद गुल खटक साहब तशरीफ़ लाते हैं।
جی آپ دعائے خیر بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ڈاکٹر صاحب کی آمد سے قبل یہاں ایک جملہ سنا کہ مقررین کو محدود رکھا جائے کہ وہ مختصر گفتگو کریں. میں چونکہ توسیعی گفتگو کا عادی ہوں، اب مشکل تو ہے میرے لیے مختصر گفتگو کرنا، لیکن میں بالکل مختصر گفتگو کرنے کی سعی کروں گا. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چند ایک کلمات جو آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں آپ ضرور سماعت فرمائیے. اولاً تو میں اہتمام کرنے والوں کا جو عریشہ پر تشریف فرما ہیں، ملک صاحب یا ہماری بیٹی بادل صاحب، سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرا تمسک اور تعلق میرے بھائی نابغہ روزگار ڈاکٹر وحید احمد دامت عمرہ مد ذلہ سے زیادہ ہے. اس لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے برادر مشفق، میرے ہم مکتب کو تکریم دی. الحمدللہ ڈاکٹر وحید احمد ہر آن ہر جگہ موقر ہیں، مکرم ہیں اور معروف ہیں. ہم 1-2 سال تک گورنمنٹ کالج لائل پور، آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ میں فیصل آباد کہنے سے قاصر ہوں. گورنمنٹ کالج لائل پور میں ہم دونوں ہم مشرب اور ہم مکتب رہے. پھر آپ ڈاکٹر بننے چلے گئے اور میں آپ سے، آپ کے اور میرے درمیان حجاب حائل ہو گیا. یہ حجاب طویل رہا. پھر یہاں اس خطہ میں مارگلہ کی وادیوں میں میرے ساتھ آپ کا دوبارہ تعارف میرے مرحوم دوست سید مبارک شاہ نے کرایا. میں ان کا مشکور ہوں. وہ کیا ان کا مصرع ہے کہ در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے. دیوار کھل گئی. پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی صاحب نے آپ کا ذکر خیر کیا. امیر المومنین باب العلم یعصوب الاسلام والمسلمین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. الارواح جنود مجندہ تارتن عرفا و تارتن فقدا. ارواح جمے ہوئے لشکر ہیں، آپس میں ملے ہوئے لشکر ہیں. کبھی کبھی ایک دوسرے کی دیدار سے ملتفت ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو کھو دیتے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو پایا بھی، کھویا بھی، اور اب دوبارہ پا لیا. ہون آئیوں تے جان نہ دے سا. یہ مجھے وہ ہمارے چاچا رمضان یاد آ رہے ہیں، جنگ روڈ پر وہ سموسے بیچا کرتے تھے. تو 8 آنے کی ڈبل پلیٹ ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب، اور 4 آنے کی سنگل پلیٹ، اس میں 1 سموسہ پڑتا تھا. کبھی کبھی ہم ان سے کہتے تھے کہ چاچا آج تو ہمارے پاس 1 آنا ہے. تو کہتے پتر فکر نہ کرو، میرے کو 1 آنے کا بھی بندوبست ہے. وہ سموسہ پلیٹ میں ڈالتے تھے، انگوٹھے سے دباتے تھے، اوپر سے چٹنی ڈال دیتے. ان کے ساتھ ہمارا ادار بھی چلتا تھا. یہ وقت ہم نے اور ڈاکٹر صاحب نے اکٹھے گزارا. تو اب
سرکار کی نظر بھی ان پر پڑی، بحق سرکار وہ معمور ہوئے، مجبور ہوئے اور انہوں نے خدمات سر انجام دی، گراں قدر خدمات سر انجام دی، لیکن ان کا تشخص جو ہے وہ حرف اور لفظ ہے۔ حرف اور لفظ ڈاکٹر وحید احمد دامت عمرہ کا تشخص ہے۔ حرف اور لفظ کیا چیز ہے؟ دوسری سورہ قرآن پاک کی۔ ویسے یہاں طلباء اکرام تشریف فرما ہوں گے، قرآن پاک میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار نازل ہوا۔ ہمارے یہ جو مولوی صاحبان ہیں انہوں نے بہت کچھ ہماری نظروں سے اوجھل رکھا۔ حکیم الامہ حضرت اقبال شکایت کرتے ہیں، اسر ما ازما بیگا نہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگا نہ کرد۔ ہمارا دور جمال مصطفیٰ سے بیگانہ ہے۔ از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، دید روح الامیر در خروش۔ خیر لمبی باتیں ہیں۔ تو قرآن عظیم یہ کلام اللہ نے پہلے نور محمدی سے کیا، پھر قلب محمدی پر نازل کیا، پھر سیدنا جبریل رئیس الملائکہ روح الامین علیہ السلام اس کی مراسلت لائے۔ یہ جو مراسلت میں دوسری صورت ہے تنزیلی اعتبار سے، یہ نون والقلم ہے۔ توجہ کیجئے، پہلا حرف جو لوح محفوظ پر لکھا گیا نون ہے۔ ابھی ہماری بچی نے نعت پڑھی، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو ان اقلام کو جو نور محمدی سے متبحر ہوئے، جب اللہ نے لکھنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے انہوں نے خطیرۃ القدس میں، بیت المعمور میں، لوح محفوظ میں جو حرف لکھا وہ کیا تھا؟ نون۔ اقلام نے لکھا نحمد اللہ، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صورت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا نون کو دیکھو، بالکل جس طرح دوات میں قلم پڑھی ہے، نون والقلم وما یسطرون، حرف مکنون نون کی قسم، قلم کی قسم، اور ان سطروں کی حرمت کی قسم جو قلم لکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک بات کی کہ آج یاسیت کا دور ہے، حزن کا دور ہے۔ قرآن عظیم میں کریم رب فرماتا ہے ہوا اضحک و ابکا، وہ رب بندے کو ہنساتا ہے اور بندہ روتا ہے۔ رونے کے اسباب تو ہم خود پیدا کرتے ہیں، اس کریم نے تو ہمارے لیے خوشگوار کیفیت پیدا کی ہے۔ مجھے وقت ہمارے پاس کم ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں ڈاکٹر صاحب کی 2 کتابیں میں نے بالاستیعاب پڑھی ہیں، بلکہ پریاں اترتی ہیں یہ تو میں نے 2 دفعہ پڑھی ہے، اتنی شیرین کتاب ہے۔ تو میں ان کتابوں پر اپنے طور پر جو میں نے پایا، جو میری طبعیت نے، میرے قلب نے، میرے وجدان نے محسوس کیا، وہ بیان کروں گا، لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے۔ تو ابو الحسن الماوردی نے الطاف معانی پر نہایت خوبصورت کام کیا ہے، سیاسیات پر بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا مستقر، آدم علیہ السلام کی دھرتی، اس پہ امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ متمردین، مستکبرین، مترفین۔ توجہ فرمائیو، متمردین وہ لوگ ہیں کہ جو اختیار کو جبرن یا مکرن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جبرن یا مکرن، اور پھر ان کے ساتھ کچھ افیلیٹ ہو جاتے ہیں، وہ مستکبرین ہیں، جو ان کے مذموم مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں اور معاشرے کو پراگندہ کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مترفین، جن کو ناجائز طور پر نوازا جاتا ہے، مراعات دی جاتی ہیں، وہ پھر اس نظام فساد و جبر کو آگے پھیلاتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، جن کا میں کتاب کا میں نے حوالہ دیا، وہ فرماتے ہیں کہ اب اس چیز کو کس طرح ایبڈیکیٹ کیا جائے گا، اس کو جمال آفرین رویوں سے ایبڈیکیٹ کیا جائے گا، اور شعر جمال آفرین رویہ ہے۔ بعض اوقات شاعر کو بھی پتہ نہیں چلتا
کہ اس پر کیا طلوع ہو گیا اور اس نے کیا کہہ دیا ہے. میرے ایک بڑے اچھے دوست تھے, ان کا خاندان تو سیاسی ہے لیکن وہ بڑے درویش تھے, غنی خان کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے ایک نظم لکھی, گڈا شا نخرے رایادے کا, رقص کر لو وہ ناز اور نخرے یاد کر لو. تو میں نے غنی خان سے کہا رحمت اللہ علیہ شاید پٹھانوں میں صرف میں ہی کہنے والا ہوں ان کو. اچھا, تو میں نے غنی خان رحمت اللہ علیہ سے کہا, میں نے کہا یہ جو ہے یہ عالم مثال میں آپ کی روح کا رقص ہے جو آپ کے قلم کے ذریعے سے مستور ہو گئے. انہوں نے کہا یہ نکتہ مجھ پر بھی طلوع نہیں ہوا. تو بعض اوقات ایک دفعہ میں نے طالب انصاری بھائی تشریف فرماؤں کہ ان کا ایک شعر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے ایک محفل تھی, میں نے پڑھا, میں شہرے ان کے مناقب بیان کی. آخری شعر طالب بھائی آپ کا پڑھا, میں شہر آئینہ پرور کا رہنے والا ہوں, طرح طرح کے نظارے ہیں میری آنکھوں میں. تو میں ان کتابوں پر بھی بات کرنا چاہوں گا لیکن اب وقت ظاہر کم ہے. تو ڈاکٹر وحید احمد کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجید امجد صاحب کے بعد, مرحوم کے بعد, آپ نے نظم کی جس طرح پرورش کی, آپ نے نظم کی جس طرح آبیاری کی, جس طرح آپ نے نظم کے رخسار پر غازہ سجایا, جس طرح آپ نے نظم کے کاکل سجائے, اس میں آپ منفرد ہیں اور اس میں میرے خیال میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں. تو یہ وہ جو نظم کے شعراء ہیں ان کی نیابت ہے اور خلافت ہے, اور میرے بھائی, میرے دوست, میرے ہم مکتب, میرے ہم مشرف ڈاکٹر حمید, ڈاکٹر وحید احمد بجات طور پر اس کا استحقاق رکھتے ہیں. ہم سب آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ شعر کو عالم بالا سے ایک خاص مناسبت حاصل ہے. یہ آپ میں سے جو شاعر ہے, میں تو شاعر نہیں ہوں, میں شعراء کا عاشق ضرور ہوں, متمسک ضرور ہوں, شاعر نہیں ہوں. حضرت اقبال کی شاعری, عرب شعراء کی شاعری, پھر حضرت روم, حضرت صنائی, حضرت خاقانی, حضرت سرمد, حضرت عراقی, حضرت جامی, یہ لوگ میرے مطالعے میں رہتے ہیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں. تو میں شعراء کا, فارسی اردو شعراء کا فالوور ہوں. میں اپنے ہم مکتب, اپنے بھائی ڈاکٹر وحید احمد کا بھی متمسک ہوں, ان کے اشعار سے تمسک کرتا ہوں. شعر کیا ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. آپ کبھی کتابیں پڑھیں فقہا کی, مفسرین کی, متکلمین کی. میں چونکہ طالب علم ہوں, مجھے سے یہ اتفاق رہتا ہے, بسا اوقات وہ کسی پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے اور وہ قلم رکھ دیتے ہیں. شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ تفہیم سے زیادہ تاثیر پیدا کرتا ہے اور تاثیر سے باطل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے. یہ جو الفاظ کا, حروف کا منظم ہونا ہے, اس کو عالم بالا سے ایک مناسبت حاصل ہے. عالم بالا میں جمال ہے. لہذا الماوردی بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم شعر و ادب اور سخن سے شناور ہوں گے, مانوس ہوں گے, تو زمین پر یہ مفسدانہ رویے ختم ہو جائیں گے. قرآن عظیم میں ہے وَمَن دَخَلَهُ کان آمنا, جو یہاں آ گیا اس کی وجہ سے باقی مامون ہو گئے اور وہ خود بھی محفوظ و مامون ہو گیا. میں نے زیادہ دیر تک آپ کی سماع خراشی کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا یہ جو ماحول ہے جس میں انتہا پسندانہ رویے ہیں, نہ مسائد رویے ہیں, نہ خوشگوار رویے ہیں, ان رویوں کو خوشگوار رویوں سے تبدیل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس پرائم کی ہے, جو ایسی کلید ہے جس سے ہم نجات نو کو دوبارہ صالح رویوں کی طرف لا سکتے ہیں, وہ شعر ہے. تو شاعر کو ان کی سالگرہ مبارک ہو. اچھا, میں وہ کیا ظہور
یوم ظہور عالم ناسوت و شہود آپ کو مبارک ہو. یہ میری زبان ہے. اب مروجہ زبان میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ میں اپنے حصے کی تالی بجا دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ اجمعین واتباعہ الی یوم الدین. اے اللہ جو مرحوم و مغفور اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو حدیقۃ من حدائق الجنہ بنا. جن لوگوں نے، ملک صاحب نے اور ان کے رفقائے کار نے یا ہماری بچی نے، سب نے اتنا عمدہ اہتمام کیا، اس عمدہ اہتمام و انتظام و انصرام پر رب جلیل ان کے حسنات میں اضافہ کرے، ان کو بہترین اجر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا قبول کرے. اللہ اس اجتماع کو بابرکت کرے اور خیر کا وسیلہ بنائے. آمین. اللہ میرے بھائی ڈاکٹر وحید احمد دامت عمرہ کی عمر میں برکت عطا فرما، فیض میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے وہب و عطا میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کی مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ یہ ملک جو ایک عرصہ سے نامساعد حالات کا شکار ہے، اس کو صالح، مؤثر اور مدبر کی عادت عطا فرما. اے میرے کریم اللہ یہاں سے مفاتن کو، مفاسد کو ختم کر دے. اے اللہ یہاں پر امن کی معطر ہوائیں چلا دے. ہم سب پر کرم فرما. خاص طور پر یہ ہمارے بچے نجات نو جو اس وقت زیر تعلیم ہے، مدارس میں، اسکولز میں، کالجز میں، اے اللہ ان کو دین اور دنیا دونوں کی صاحب بصیرت عطا فرما. دنیا میں مختلف لوگ نہیں ہیں. ہم نے آج کل یہ جو ممبر و محراب جن کے تصرف میں انہوں نے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. حضرت اقبال نے کیا خوب فرمایا، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. ایک تو وہ لوگ ہیں جو نور مصطفیٰ کو پا کر پھولے نہیں سما رہے، یا وہ لوگ ہیں جو نور مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم امت مسلمہ اصولی طور پر امت دعوت سے متصادم نہیں ہیں، ہم امت دعوت سے متشامل ہیں. ہم سب، میرے آقا نے اعلان فرمایا میدان عرفات میں، انتم ولد آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ السلام کی ذریت ہو، اور آدم علیہ السلام کا خاصہ فروتنی، عاجزی اور انکساری. اور یہ جذبات، یہ جو فن جمال ہے، فنون لطیفہ ہے، خاص طور پر شعر و سخن، اس سے پروان چڑھیں گے. میرے آقا و مولا علیہ السلام کے ارشاد پر یہ دعا ختم کرتا ہوں. قال علیہ السلام ان فی البعض اشعار لحکمہ، بعض اشعار میں حکمت ہوتی ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سرکار دو عالم کو کسی اور کا شعر پسند تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، حبیب پاک علیہ السلام عبداللہ بن رواحہ کے اشعار گنگنایا کرتے تھے. عبداللہ بن رواحہ کے اشعار فطرتی ہیں، وہ مذہبی نہیں ہے، فطرتی ہیں. کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دے. سیدنا علی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ معہ. میں ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے اپنے بھائی ڈاکٹر وحید احمد کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کی بڑی سما خراشی کی. زیاد گل صاحب جب گفتگو فرماتے ہیں تو نہ صرف جسم پرسکون ہوتا ہے بلکہ روح بھی سرشار ہو جاتی ہے. آج سے 10-15 سال پہلے کی شیخ خامہ کی گفتگو جب ہوتی تھی اور یہ کرتے تھے تو ہم سر جھکا کر ان کی باتیں سنتے تھے. ہمیں اتنی جرت کہاں کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ مختصر بات کریں یا تفصیلاً بات کریں. آپ کا بہت شکریہ. اس دوران اسلام آباد سے جناب شکیل اختر صاحب اور فتح جنگ سے جناب لالا اعجاز خان ساحر اور یاسین صاحب تشریف فرمائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب جناب ملک نجیب الرحمان ارشد صاحب سے ملتمس ہوں کہ گفتگو کریں. وہ ہمارے دل کے صدر ہیں جناب ملک نجیب الرحمان ارشد صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی.
खुसूसन अब्दुल अहमद मुजतबा अलैहि तहिया व सलाम। अम्मा बाद, डॉक्टर वहीद अहमद साहब, मुंतज़मीन मलिक आसिफ महमूद साहब, मोहतरमा इफ़्फ़त रऊफ़ साहिबा, हफीज़ुल्लाह बादल साहब, मुअज़्ज़ज़ीन, मैं अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का सलाम आपकी अज़मतों में नाम करता हूँ। आज डॉक्टर वहीद अहमद के जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन्हें मज़ीद ज़िंदगी की खुशियाँ नसीब फरमाए और वो इसी तरह अपना कलम चलाते रहे जिस तरह पहले उनका शेवा रहा है। बड़े खूबसूरत अंदाज से जिस तरह वो मंजर कशी करते हैं, उनकी एक नात में हमें मुबाहला की तारीखी तस्वीरें जो हैं यूं नजर आता है कि हमारे सामने आ गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ब पहलू चलते हुए इमाम हसन का कदम जब चलते हैं तो उसकी धारें, और फिर जो हजरत अली आते हैं तो उनके फातिहाना कदम जिस अंदाज में आते हैं उसे देखते हुए जितनी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने मंजर कशी की है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को ये नसीब होती। क्योंकि वक्त कम है और हमें दुआ ही देनी है, तो दुआ जुबान फैज हाल में पेश करूंगा कि आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। आइए अर्ज गुजारें कि निगार हस्ती तलखी इमरोज में शीरीनी फरदा भर दे। वो जिन्हें ताबे गरामबारी याम नहीं, उनकी पलकों पे रोजो शब को हल्का कर दे। वो जिनका दी पैरवी ये किस्बो रया है, उन्हें हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रते तहकीक मिले। वो जो मुंतज़िरे तेगे जफा है, उन्हें दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। वमा अलैना इल्ला अहमदाबाद से 3 अहबाब, सीनियर अहबाब तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मानुल्लाह खान साहब, लाला हनीफ साहब और जान आलम साहब। ये तीनों शख्सियतें बहुत शानदार शख्सियतें हैं और आज़ी के बादशाह हैं। जनाब जान आलम साहब से मुल्तमिस हों कि आएँ और डॉक्टर वहीद साहब के हवाले से इज़हार ख्याल करें। जनाब जान आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाए रहमान रहीम के नाम से। नून वल कलम वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो लिखा जाता है। डॉक्टर साहब की मोहब्बत में ज़हूर जश्न वलादत वहीद से कबल का एक पस मंज़र, चंद लाइनें तासर के तौर पर। चौधरी नूर मोहम्मद के सबसे छोटे बेटे चौधरी मोहम्मद रफ़ीक अभी नौम्बरी की ज़िंदगी में हैं। उन्हें क्या मालूम कि दफ्तर कद्र व क़ज़ा में ये लिखा जा चुका है कि आगे चलकर उन्हें ज़िंदगी का सफ़र अपने करीबी गांव लाहौरियांवाला की जट बरादरी की मंजूर बेगम के साथ तय करना है। मंजूर बेगम जो नागरा ख़ानदान की बेटी हैं, ये ख़ानदान मौजूदा पाकिस्तान का मकामी ख़ानदान है। इनके जद्दे अमजद चौधरी एल नागरा बादशाह अकबर के दौरे हुकूमत में सिख मज़हब से इस्लाम में दाखिल होते हैं। चौधरी अली गोहर नागरा, जिनके 8 बेटों में से 6 नंबर पर करामत अली हैं। मंजूर बेगम का जन्म इन्हीं करामत अली के यहाँ होता है। यूँ दफ्तर मशीयत में नौजवान चौधरी मोहम्मद रफ़ीक और करामत अली के ख़ानदानों से मुस्तक़बिल करीब में एक वहीदुल असर के ज़हूर की जन्म कुंडली लिखी जाती है। मगर अब भी उस खल्लाक के आला के यहाँ इस अमर का फ़ैसला होने में ताख़ीर है। सो अभी उसकी ज़ुबान अलूयत ने कुन नहीं कहा। तारीख़ फयकून के बाद के मंज़र लिखने से अभी कासर है। वो जब किसी काम के पूरा करने का इरादा करता है तो उसके लिए कुन कहता है और वो हो जाता है। चुनाचे 1958 को आलम अम्र से आलम खल्क को एक फ़ैसला आता है और धांधरा गांव के चौधरी मोहम्मद रफ़ीक
اور لاہوریاں والا کے ناگرہ خاندان کی منظور بیگم رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، اور یوں سلسلہ تخلیق اپنے خلاق اعلیٰ کے تدبر سے امکان وجود میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور چودھری محمد رفیق کے گھر وحید احمد کا جنم ہوتا ہے۔ یہ وہی وحید ہیں جس کے جنم دن پر ہم آپ یہاں موجود ہیں۔ وحید احمد وحید العصر ہیں، اور قسم عصر کی کہ ادب خسارے میں ہوتا اگر وحید اس کے پاس نہ ہوتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ وحید احمد نے مانسہرہ میں ملازمت کے جو 2 سال گزارے، میں نے ان 2 سالوں میں وحید احمد کے ساتھ 2 صدیاں گزاری، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ہم اصحاب کاف نہیں تھے، مگر وہ 2 سال نیند میں جاگنے اور جاگتے میں سونے کے عمل میں واقعہ کاف کی یاد ضرور دلاتے تھے۔ نفس کا کتا ہمارے ساتھ بھی رہا۔ شہر کے وسط میں اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس جہاں وحید احمد کی رہائش گاہ ہوا کرتی، وہ ایک غار تھا۔ وہاں سورج چیڑ کے درختوں سے ذرا گھوم کے جاتا۔ ہم دن کی روشنی میں دنیا کے بازار میں اپنے اپنے سکے لے کر جاتے، اور ہمیں بتایا جاتا کہ یہ دقیانوسی سکے اس بازار میں نہیں چلتے، یہ کسی اور زمانے کے ہیں۔ تو ہم شام کو اپنے غار وحید احمد کی رہائش گاہ میں واپس آ جاتے، لفظ ہمیں جگاتے، سلاتے، ہمیں ہماری کروٹیں بدلتے۔ یہی وحید احمد جب یونان کے کوچوں سے زینوں کو ڈھونڈ کر لایا تو میں اس کے ساتھ تھا۔ مندری والا جس کالی پہاڑی کی بات کر رہا تھا، وہ کالی پہاڑی بھی یہی تھی، اور مندری والا بھی۔ میں کتنی ہی نظموں کے جنم پر وحید احمد کے قرب کا چشمدید گواہ رہا۔ میں نے وحید احمد کے ساتھ سفر اور قیام کیا ہے، میری اس سے لین دین رہی، خیالوں کی لین دین۔ یہ شاہ حسین کی زبان میں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آئیں دا بالن تھا، جو ہم نے پکایا، کھایا اور جلایا۔ وحید العصر ہے، قسم عصر کی کہ ادب خسارے میں ہوتا اگر وحید اس کے پاس نہ ہوتا۔ جان عالم صاحب محبت کا اظہار کر رہے تھے، آپ ملتمس ہو جناب سعید اختر ملک صاحب سے دعائیں اور وحید احمد صاحب پر اپنے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ جناب سعید اختر ملک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر وحید احمد صاحب، ملک آصف محمود صاحب، محترمہ عفت روز صاحبہ اور حاضرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ میں تو مبہوت ہو کے رہ گیا ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت گفتگو خٹک صاحب نے کی، اس کے بعد رہی سہی کسر جو ہے وہ جان عالم نے نکال دی، اور میرے اب وہ جذبات کا یہ عالم ہے کہ میں کہنا چاہ رہا تھا، میں واقعتاً وہ بھول گیا ہوں کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ ڈاکٹر وحید کے ساتھ تعلق سول سروسز میں آنے کے بعد ہوا، اور جب ہم واہ میں اکٹھے تھے، سید مبارک شاہ اور ہم اکٹھے، تو اس وقت یہاں کی جو ادبی فضا اور یہاں پہ جو اس کی نمو کے لیے جو سازگار فضا میں کہوں گا، وہ شاید ہی پاکستان کی کسی اور ملک میں ہو۔ مجھے یہ فخر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر وحید کے ساتھ بہت سارے مواقع پہ ہم نے سروس بھی اکٹھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمارا ساتھ رہا ہے۔ وحید کو اگر یہ میں کہوں کہ یہ ایک سراپا محبت ہے، اور ان کے اندر سول سروسز کا وہ جو ایک گردن میں سریا ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کبھی نہیں، اور انہوں نے اپنی جو پہچان بنائی وہ بحیثیت ایک شاعر اور ایک ادیب بنائی، اور انہوں نے اپنے اس سرکاری منصب کو اپنی پروموشن کے لیے اس کو زینہ نہیں بنایا، یہ ان کی خاص بات تھی، اور بزور قلم انہوں نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا۔ نظم کا جسے کہتے ہیں کہ باقی نظم کا شہنشاہ ہے،
डॉक्टर वहीद अहमद पे, उसके साथ ताल्लुक़ पे मुझे फ़ख्र है, मुझे मान है, और वहीद अहमद से हमें बहुत प्यार है। आज इस सालगिरह की तकरीब में मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये ज़रूर कहूँगा कि हमें डॉक्टर वहीद की शख्सियत का जो इन टोटो जिसे कहते हैं कि हमें उससे शदीद मोहब्बत है। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है वो मुझे नहीं समझ आती कि उनमें तफरीक करना कितना मुश्किल है। अभी वो खटक साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हम मशरब, तो मुझे तो हंसी आ रही थी कि जी अगर डॉक्टर वहीद के वो हम मशरब हैं तो बस फिर अल्लाह खैर, फिर हमारी तो निजात यकीनी है। तो डॉक्टर साहब, हमें आपसे प्यार है, आपकी तमाम यकियों से और दुखियों से भी हमें मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, इन्होंने मलिक साहब ने वो माहौल बना दिया जो कि बन जाना चाहिए था मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं बहुत ही, मुझे वो जो अंग्रेज़ कहते हैं ना, फील हम्बल्ड, इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे लिए की मेरे दोस्तों ने, और माहौल ज़रा थोड़ा सा गंभीर हो गया था, तो मैंने कहा ज़रा लाइट सी बातें एक दो मैं आपको बताऊं कि अब मेरी सालगिरह हो तो ज़ाहिर है कि उसमें लतीफ़े तो होंगे, तो आज के जो लतीफ़े हैं उनमें से एक दो मैं आपको सुना। यही साहब, ये जो अभी मलिक साहब जो यहाँ पे होके गए, इन्हें मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी कि चलें, तो कहते हैं पैदा हो गए। तो मैंने कहा भाई पैदा हो गए तो बात कर रहे हैं। एक साहब ने कहा कि इसकी जो है आज दस्तार बंदी करनी चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं सेरा बंदी करें। तो मैंने कहा एक दो बंदी रह गई है वही कर लें, मेरा मतलब। एक और लतीफ़ा ये हुआ कि खुर्रम खलीक को आप जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, और अंजुम खलीक के छोटे भाई हैं, मेरे साथ उनकी बहुत ही पुरानी। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है, पंजाबी में उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई अल्लामा इकबाल से 3 दिन छोटा है। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुआ। तो इस तरह के लतीफ़े जारी हैं, कुछ सुनाए नहीं जा सकते कि यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन भी बैठे हैं तो वो बात, ख़वातीन भी हैं। तो ये बेशतर इसके कि बादल साहब कहें, ये फोरम बिल्कुल ओपन है, कोई भी साहब, कोई भी दोस्त अगर आके यहाँ पे कुछ कहना चाहें तो जिस तरह शकील अख्तर भाई ने कहा है, तो वो बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी कहना चाहे, तो ये फोरम उनके लिए हाजिर। थोड़ी देर पहले मैं उधर लतीफ़ा बात हुई तो मैं उधर हाल में गया, तो मैंने देखा मलिक साहब ने बड़ा खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने कहा मलिक साहब मुझे तो ये सालगिरह कम लग रही है, डॉक्टर साहब का वलीमा ज़्यादा लग रहा है। तो जनाब डॉक्टर शेर अली साहब अलहमद यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू से इनका ताल्लुक़ है, उस्ताद हैं, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ आएँ और डॉक्टर वहीद साहब पर रोशनी डालें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तंजीमों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वतन दोस्त फोरम, उर्दू वाले, पाकिस्तान यूथ लीग, और बिलखुसूस जनाब मलिक आसिफ महमूद साहब, मोहतरमा इफ़त रऊफ़ और जनाब बादल साहब। मैं बुनियादी तौर पर हाज़िर हुआ हूँ जनाब डॉक्टर वहीद अहमद साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करने, और कोई 20-25 बरस से एक नियाज़मंदी का ताल्लुक़ है उनके साथ। तो
शहनशाह नज़्म अमूमन हमारे यहाँ अदबी हलकों में और इल्मी हलकों में भी हर दूसरे शायर को कहा जाता है कि ये साहिब तर्ज है, साहिब उसलूब है। साहिब तर्ज और साहिब उसलूब शायर होने का ये जो इख्तिसास है या ये जो एजाज़ है, ये वाक़तन लम्हे मौजूद में अगर किसी को सज़ावार है तो वो डॉक्टर वहीद अहमद साहब हैं। अगर 1000 मिसरे आपके सामने हों तो वहीद अहमद का जो मिसरा है वो साफ पुकार रहा होता है कि मैं वहीद अहमद का मिसरा हूँ। हम शायर होते हैं, हम आग चुराते हैं। और अभी जो इनकी नज़्म है मुबाहिला का जिक्र हुआ, डॉक्टर वहीद अहमद ने यानी अपनी रूह की आवाज़ को अल्फाज का जामा पहनाया है। तो हम यानी यहाँ इस हाल में जितने भी दोस्त मौजूद हैं, ये सब बहुत ही हमारे लिए सादत की बात है कि एक बहुत अजीम शायर के साथ हम यानी आज ये शाम मना रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, मैडम इफ़त आपको बहुत मुबारक, मलक साहब। तो हम यानी बारे ज़िक्र डॉक्टर वहीद अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस दौरान ज़फ़र इकबाल शाहीन साहब और हमारी उनकी बेटी, हमारी भतीजी तशरीफ़ लाए, हम उनको खुशामदीद करते हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब वहीद अहमद साहब ने कहा था कि हम तो खुशियाँ ढूंढ कर मनाते हैं। तो ज़फ़र इकबाल शाहीन साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि रंज इतने थे इस खराबे में, हम खुशी ढूंढ कर मनाते थे। तो अब अहमदाबाद से अमानुल्लाह अमान साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ को आएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। जनाब अमानुल्लाह अमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मलक साहब, इफ़त साहिबा, बादल साहब और मेरे मोहतरम वहीद अहमद साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने दावत दी और हम जैसे लोगों को याद किया इस खूबसूरत मौके पर। मैं वाकई सदके दिल से इस खूबसूरत महफिल में शामिल होने पर फ़ख्र करता हूँ। हमारी औकात क्या है, हम क्या हैं, वो कहते हैं ना कि जमाल हम नशी दर मन असर करत, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। तो ये आपके साथ बैठने उठने का ये नतीजा है कि हम यहाँ आए। वहीद खान से भी मुलाकात हुई, तालिब अंसारी साहब से भी मुलाकात हुई। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, मलक साहब का भी, और मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको जन्मदिन की। 4-6 लाइनें, परेशान न हो, मैं वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ और इजाज़त से। क्योंकि नज़म के ऊपर गुफ्तगू हुई कि खूबसूरत नज़म लिखते हैं और वगैरह वगैरह, तो मैं कहता हूँ ये शख्स बज़ाते खुद मंजूम है। ये इसका मैंने उन्वान भी इसीलिए दिया है, मंजूम शख्स। तो मैं वो चंद लाइनें हैं। वो वहीद अहमद जो वक्त के रोज़न से जानता है, मशरक़ व मग़रिब को सदा देता है, तो किरदार इसे लब्बैक कहते हुए इसकी तरफ लपकते हैं। अल्फाज इसके सामने कितार अंदर कितार बांधे, हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं। फिर वो उनसे लंबे अरसे तक महवे गुफ्तगू रहता है। वहीद अहमद इन्हें तहरीर करता है तो वो नज़म होते हैं। नज़म हमारे होंठों पर आती है तो हम गुनगुनाने लगते हैं। नज़म रक्स करती है और धीरे धीरे हमारे बदन में सरायत कर जाती है। फिर हम भी रक्स करते हैं, यहाँ तक कि थक कर गिर जाते हैं और सरापा नज़म हो जाते हैं। फिर नज़म एक दरिया की सूरत हमें सैराब करती है, हमारी तिश्नगी बहाकर ले जाती है। वहीद अहमद हमें गिनता है तो इसे मालूम होता है कि हम शायर होते हैं, हम कम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत